بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک۔ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جو آپ مین اسٹریم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں حقیقت دراصل اس سے مختلف ہے۔ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف فضائی حملے میں ہلاک۔ میجر جنرل مجید خادمی کی ہلاکت ایران جنگ کے دوران فضائی حملوں میں اہم ترین فوجی سول رہنماؤں کی ہلاکتوں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایران کا امریکہ پر خطے کو کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ میں دھکیلنے کا الزام۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے بجلی گھروں اور انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی دھمکی ظاہر کرتی ہے کہ وہ خطے میں کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کی تصدیق کی ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اس کے انٹیلیجنس چیف مارے گئے ہیں۔ اپنے انٹیلیجنس چیف کی شہادت کے بعد ایران کی نئی کارروائی اسرائیل اور خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ایران نے انتباہ جاری کرنے کے بعد پیر کی صبح تازہ حملے کیے، جبکہ اسرائیل، کویت اور متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تاہم فوری طور پر کسی بڑے جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ کویت کی فوج کے مطابق اس کے فضائی دفاعی نظام نے صبح کے وقت میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کیا۔ اس سے قبل رات کے دوران بھی اسی نوعیت کے حملوں کا جواب دیا گیا تھا۔ ابوظہبی میں حکام ایک ایسے واقعے سے نمٹ رہی ہے جس میں تباہ کیے گئے ایک میزائل کے ٹکڑے ایک صنعتی تنصیب پر گرے ہیں، جس کے نتیجے میں گانا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے بھی کہا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں روکنے کے لیے فضائی دفاعی نظام متحرک کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایران کی مرکزی فوجی کمان نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران میں شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا تو بھرپور اور تباہ کن جوابی کارروائی کی جائے گی۔ یہ انتباہ اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ایران کے شہری بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا جائے گا۔ حیفا میں رہائشی عمارت پر ایرانی میزائل حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی ریسکیو اہلکار شمالی شہر حیفا میں ایک رہائشی عمارت پر ایرانی میزائل حملے میں 4 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں 34 ایرانیان کی شہادت۔ ایک پاکستانی آفیشل نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ پاکستانی حکام مضبوط سفارتکاری کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہم اخبار کی سرخیوں کے ذریعے سفارتکاری نہیں کر سکتے، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے اور یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو مضبوط سفارتکاری کے ساتھ ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہاں اعتماد کا فقدان ہے اور یہاں پر اعتماد کے فقدان کے سمندر کے اوپر پل باندھنے جیسا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ کے خاتمے کی تجاویز پر جواب تیار کر لیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثوں کی کوشش کے جواب میں ایران نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ یہ خبر رساں ادارے رائٹرز کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے جس میں نام ظاہر نہ کرنے والے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ پاکستان اس تنازع کے خاتمے کے لیے
نئے منصوبے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ مسودہ دونوں ممالک کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس میں امریکہ اور ایران شامل ہیں۔ جنگ بندی کے فریم ورک امریکہ اور ایران کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ روائٹرز کے مطابق ایک منصوبہ دونوں ممالک تک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ تنازع ختم کیا جا سکے۔ منصوبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق پہلا حصہ فوری جنگ بندی ہے، دوسرا حصہ بعد میں آنے والا زیادہ جامع معاہدہ۔ یہ ایگزیوس کی اس خبر سے ملتا جلتا ہے کہ ثالث 45 دن کی جنگ بندی پر بات کر رہے تھے۔ ثالث میں کئی ممالک شامل ہیں: پاکستان، مصر، ترکی۔ رائٹرز کا مزید کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ساری رات رابطے میں رہ کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایک سینئر ایرانی اہلکار نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرمز نہیں کھولی جائے گی۔ یہ خبر ٹرمپ کی نئی ڈیڈ لائن کے بعد سامنے آئی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو منگل کی رات 8 بجے تک آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر ایران منگل تک آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولتا تو وہ ایران کے بجلی گھر، تیل کے کنووں اور پانی کے صاف پلانٹس کو تباہ کر دیں گے۔ جنگ کے دوران کئی انفراسٹرکچر اور شہری مقامات پہلے ہی نشانہ بن چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ کچھ حملے فوجی کارروائیوں سے متعلق تھے، جبکہ کچھ غلطی سے ہوئے ہیں۔ عباس عراقچی نے اپنے فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے شہری انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو ایران فیصلہ کن اور بھرپور جواب دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی شہری انفراسٹرکچر پر حملہ کیا تو ایران کی طرف سے فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کی یہ دھمکی جنگی جرائم اور نسل کشی کو معمول بنانا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی انفراسٹرکچر پر حملے کی دھمکیوں کو خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب قرار دیا ہے اور سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی ہنگامی اور آخری کوشش پر مبنی سفارت کاری میں تیزی آ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے سخت اور دھمکی آمیز زبان کو نظر انداز کرنا آسان ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ٹرمپ اپنی دھمکیوں پر عمل کرتے ہیں، ایک بھی پل یا بجلی گھر سلامت نہیں چھوڑیں گے تو اسرائیل بھی ایران کے انفراسٹرکچر پر حملہ تیز کر دے گا، اور ایران نے خلیجی ممالک کے خلاف جوابی کارروائیوں کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ کے منگل کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی ہنگامی اور آخری لمحوں کی سفارت کاری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ اس کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ کہا ہے کہ ثالث ایک نئے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس میں پاکستان اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو اس خطرناک صورتحال سے پیچھے ہٹایا جا سکے۔ امریکی ویب سائٹ ایگزیوس نے بھی جنگ بندی اور جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے کوشش کی خبر دی ہے۔ ایران کے اس مجوزہ منصوبے پر رد عمل واضح نہیں ہے۔ ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ ٹرمپ کے سرنڈر کی زبان یا ان کی شرائط کو قبول نہیں کرے گا جنہیں وہ حکم نامے کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کوشش ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پر آمادہ کر سکے گی، جیسا کہ وہ مارچ کے آخر میں کر چکے ہیں، تاکہ اس منصوبے اور صدر کے مزید وقت مل سکے۔ بین روڈ، جو صدر اوباما کے دور میں امریکہ کے نائب صدر مشیر برائے قومی سلامتی رہے ہیں، کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے پر ٹرمپ کا انداز حکمرانی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہو۔ اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بی سی ریڈیو 4 کو پروگرام میں ٹوڈے میں کہا کہ ٹرمپ سیاسی اور عسکری مشیروں پر انحصار کرتے نظر نہیں آتے
اور وہ معمول کے طریقہ کار پر نہیں چل رہے۔ بین روڈز کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، خاص طور پر ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تازہ ترین وارننگ کے بعد تو یہ واضح ہو گیا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا امریکی فوج ٹرمپ کو نہیں کہنے کے لیے تیار ہے۔ بین روڈ کے مطابق ٹرمپ کو یہ حقیقت قبول کرنی ہوگی کہ یہ جنگ بالآخر مذاکرات کی میز پر ہی ختم ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایران حملوں سے کمزور ہوا ہے، لیکن کچھ پہلوؤں میں وہ مضبوط بھی ہوا ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز کے ذریعے یہ دکھا کر کہ وہ عالمی معیشت پر کس حد تک دباؤ ڈال سکتا ہے۔ جبکہ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکیاں جنگی جرائم اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی شہری انفراسٹرکچر سے متعلق ٹرمپ کی دھمکیاں جنگی جرائم اور اقوام متحدہ کے آرٹیکل 2 کی شق 4 کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا مزید کہنا تھا کہ یہ آرٹیکل اقوام متحدہ کے ارکان کو کسی بھی ریاست کے علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے منع کرتا ہے۔ کاظم غریب آبادی نے مزید کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور فوری جواب دے گا۔